الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وعترته وأولياء أمته وعلماء ملته وجميع أهل سنته وعلينا معهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا شفيع المسلمين سبحان الله سبحان الله وہ عمر جن کے آداب شہدا سکل وہ عمر جن کے آداب شہدا سکل اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام خالق حق و باطل امام الہدا تیرے مسلول شدت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام اللہ تعالیٰ کا بے حد و احسان شکر کہ جس ذات حق کی توفیق سے ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں دعا ہے کہ وہ خالق کائنات ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباء الحمد کے سائے تلے قیامت کے روز جمع ہونا نصیب فرمائے۔ میں آج اس موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یکم محرم الحرام کو شہادت کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام نے وہ منظر بھی دیکھا کہ آدھا دنیا کے اوپر آدھی دنیا پہ حکمرانی کرنے والا حکمران عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی سورہ طٰہٰ، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا طٰہٰ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن اس وجہ سے تو نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ ہم نے قرآن اس وجہ سے نازل کیا ہے کہ تاکہ آپ کی امت اس میں غور و فکر کے ساتھ ساتھ رب ذوالجلال کی ذات سے ڈرے، رب کا ڈر پیدا ہو امت کے اندر۔ اچھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں نے آپ کے سامنے آیات کریمہ کی تلاوت تو کی ہے، اب اس کی مناسبت کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے عمر، عمر بنا ہے عین میم رے کے ساتھ۔ عمر کہتے ہیں زندگی کو،
زندگی کے مٹ جانے کو مفسرین لکھتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا نا تو رب ذوالجلال کے اسلام کو زندگی ملی. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام ابن اسیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسد الغابہ کے اندر بیان کرتے ہیں اور امام حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الاصابہ فی تمییز الصحابہ کے اندر بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا نا تو آپ بت خانے میں سویا کرتے تھے. جہاں پہ بت پڑے ہوتے تھے آپ وہاں پہ سویا کرتے تھے. لوگوں نے آنا لات منات عزا حبل چڑھاوے چڑھانے بعد میں چلے جانا. بت خانے سے جب وہ چلے جاتے تھے نا تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں مجھے بتوں سے آواز آتی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول سبحان اللہ. مجھے بتوں سے آواز آتی. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں ٹینشن میں آ جاتا کہ یہ کون سی ایسی ہستی ہے جس کا کلمہ بت بھی پڑھ رہے ہیں. کہتے میں باہر نکلا صحن حرم میں پہنچا تو دیکھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے. پہلی رکعت کے اندر آپ نے سورۃ الحاقہ کی تلاوت شروع کی اور حفاظ جانتے ہیں یہ سورۃ الحاقہ ایسی سورت ہے جس کے اندر ایک ردم ہے ایک نغمہ نہیں ہے. سورہ رحمان کی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں سنتا گیا الحاقہ الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. چلتے 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 حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا کہ معاذ اللہ اتنا بڑا شاعر ہے جس کا یہ کلام. کہتے جب میرے ذہن میں یہ خیال آیا نا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے کہ انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. کہ یہ تو رب کا کلام ہے کسی شاعر کا کلام نہیں ہے اور بہت کم ہے جو اس بات کے اوپر ایمان لے کر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب میں نے یہ سنا نا تو میں تذبذب کا شکار. میں نے کہا معاذ اللہ اتنا بڑا کاہن بھی ہے کہ میرے دل کے اندر میرے دماغ کے اندر بھی خیال آیا تھا اور اس کو پتہ بھی چل گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا مقام پڑھا ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اور ٹینشن میں آ گیا کہ یہ کلام آخر ہے کس شے کا. وہاں پر مسلمانوں کی تعداد 39 ہو چکی تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستدرک الحاکم کی روایت ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم اعز الاسلام من عمر بن الخطاب وعمر بن الحشام. اے باری تعالیٰ یا ابو جہل کے ذریعے اسلام کو فتح دے یا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام. ان میں سے کوئی ایک. اب مفسرین لکھتے ہیں جبریل امین کو رب ذوالجلال نے کہا جاؤ دونوں کا دل لے کر آؤ. عمر کا بھی لے کر آؤ ابو جہل کا بھی لے کر آؤ. جبریل امین ابو جہل کا دل بھی لے کر گئے عمر بن الخطاب کا دل بھی لے کر گئے. رب ذوالجلال نے چیک کیا. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ابو جہل کیوں نہیں اسلام قبول کرتا. بعد میں رب ذوالجلال نے کہا ابو جہل اس وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتا کیونکہ ضدی ہے. حالانکہ اس کے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے لیکن ضدی ہے. حالانکہ اس کے سامنے مٹھی کے اندر کنکریوں نے کلمہ پڑھا تھا لیکن ضدی ہے. عمر بن الخطاب اسلام قبول کیوں نہیں کرتا. یہ لا علم ہے. اس تک ابھی اسلام کی صحیح معنوں کے اندر دعوت نہیں پہنچی. رب ذوالجلال نے کہا جبریل جو محمد مصطفیٰ کے ساتھ ضد لگا کر بیٹھا ہے اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا اور جو محمد مصطفیٰ سے ابھی لا علم ہے اس کو علم عطا کر کے محمد مصطفیٰ کے قدموں میں لے سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل کے اندر ایک کھٹکا سا تھا کہ یہ کس کا کلام ہے. میں نکلا میں نے کہا لوگ دن بہ دن جو اسلام کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں میں معاذ اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں گا. باہر تلوار لے کر نکلے. راستے کے اندر آقا کریم کے صحابی نعیم بن عبداللہ النحام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ وہ صحابی رسول ہے جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سرت فی الجنہ، میں رات کو جنت کی سیر کر رہا تھا. ذرا ہمت و محبت کے ساتھ سبحان اللہ. اسی بات پر سبحان اللہ بولتے ہیں کہ جو معاذ اللہ یہ بولتے ہیں نا نبی کو دیوار کے پار کا علم نہیں ہے، آقا کریم خود کہہ رہے ہیں میں رات کو جنت میں سیر کر رہا ہوں. سبحان اللہ. وہاں پر میں نے نعیم تمہاری آواز سنی تھی. یہ حضرت نعیم بن عبداللہ کہنے لگے عمر بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں معاذ اللہ محمد کو شہید کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. کہا پہلے جا کر اپنے بھائی کی تو خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ. عمر فاروق کہتے ہیں میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. میں نے کہا یہ کب ہوا؟ گھر پہنچا، گھر جب پہنچ رہا تھا تو مجھے آواز آ رہی تھی، میری بہن تلاوت کر رہی تھی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. کہتے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، فوراً انہوں نے مصحف کو چھپا دیا، دروازہ کھولا. میں نے اپنی بہن کو بھی مارا، اپنے بہنوئی کو بھی مارا. جب لہو لہان کر دیا نا تو میری بہن نے تڑپ کر کہا، فاطمہ نے کہنے لگی عمر بھائی آپ جتنا مرضی مار لے محمد مصطفیٰ دل سے نہیں نکل سکتے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دل سے نہیں نکل سکتے. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے، کیا چپ کے پڑھتی تھی؟ آقا کا فرمان ہوا، بہن نے جب قرآن پڑھا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ. بہن نے جب قرآن پڑھ کر سنایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے مجھے بھی لے چلو. پہنچے، حضرت بلال نے دیکھا کون ہے؟ کہا میں عمر ہوں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا. آقا کریم کے چچا انہوں نے کہا اگر تو نیک نیت سے آیا ہے تو ہم ویلکم کرتے ہیں، اور اگر بدنیتی کے ساتھ آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن کو اڑا کے رکھتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر آئے نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی شان دیکھے، نبوت کا مقام دیکھے، نبوت کا فیضان دیکھے. آقا کریم نے دیکھتے کہا عمر ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تو کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کر لے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تڑپ کر بول اٹھا آقا کریم کلمہ پڑھنے کے لیے تو آپ کی بارگاہ کے اندر آئے. سبحان اللہ. کلمہ پڑھا، جبریل امین آ گئے. امام حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں ان اللہ عز وجل اوحى كل ملائکہ استبشر باسلام عمر بن الخطاب. آج آسمان کے اوپر رب سارے ملائکہ کے ساتھ عمر فاروق کے اسلام قبول کرنے پر جشن منا رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحن حرم میں گئے، جا کر دیکھا تالا لگا ہوا ہے. واپس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا عجیب معاملہ ہے، اسلام قبول کیا ہے نماز سے یہ حرم میں کیوں نہیں؟ کہا کفار تشدد کرتے ہیں، زد و کوب کرتے ہیں. عمر فاروق نے کہا نہ یا رسول اللہ، آج کے بعد نماز ادا ہوگی تو صرف حرم کے اندر ادا ہوگی. ہر کوئی مسلمان اسلام قبول کرتا تھا، کچھ پاتا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یقین کریں گئے، جا کر ہر قبیلہ قریش کے سردار کے گھر کے دروازے کو کھٹکا کر کہتے ہیں سنو عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا. وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا. جب میں دیکھتا ہوں کہ آدھی دنیا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اور آپ کے کپڑوں کے اوپر 70 سے زائد پیوند لگے ہوئے ہیں، تو میں کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا. جب میں دیکھتا ہوں کہ غریبوں کو امیروں والا کھانا کھلا کر خود دسترخوان پر جو اور زیتون کے ساتھ کھانا تناول کرتے تھے، تو میں پکار اٹھتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا. جب میں کہتا ہوں کہ انہوں نے مصر کو فتح کیا تو پکار اٹھتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا. انہوں نے عراق کو فتح کیا، لیبیا کو فتح کیا، شام کو فتح کیا، یروشلم کو فتح کیا، بازنطینی سلطنت کو فتح کیا، ساسانی سلطنت کو فتح کیا، کرمان کو فتح کیا، خراسان کو فتح کیا، سجستان کو فتح کیا، قبلہ اول بیت المقدس کو فتح کیا. قصہ مختصر 1036 علاقوں کو فتح کر 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کی. سبحان اللہ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ ان کی مقام کو دیکھیں، طویل القامت تھے،
بڑا بلند آپ کا قد تھا، اور آپ کی جو ہاتھ کی ہتھیلی ہے نا اس کے برابر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انگوٹھا ہوا تھا۔ امام ابن حجر حیثمی لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، فتوح الشام کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا، ون مین شو ہوتا مکہ کے اندر، عکاظ کا میلہ لگتے، ذوالمجاز کے میلے لگتے، ون مین شو ہوتا۔ حضرت عمر فاروق کو گائے کی کھال کے اوپر کھڑا کرتے تھے اور سارے 7 پہلوان مل کر گائے کی کھال کو کھینچتے، بغیر سہارے کے عمر فاروق کھڑے رہتے، گائے کی کھال کے چیترے اڑ جاتے لیکن عمر فاروق کا سمس نہیں ہوتے۔ 22 لاکھ مربع میل گھوڑے کے اوپر بغیر رکاب کے چڑھتے تھے، اور سارے صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو جاتے کہ عمر بن الخطاب کو رب نے کیسا مقام دیا ہے کہ ایک دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب باپ مرتا ہے تو عمر اولاد روتی ہے، جب اولاد مرتی ہے تو عمر باپ روتا ہے، لیکن جس دن تیری شہادت ہوگی روز قیامت تک اللہ کا اسلام روتا ہے۔ یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا آپ نے جب قبول اسلام کر لیا ہجرت کر کے، کوئی غزوہ ایسا نہیں تھا جس کے اندر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت نہیں کی، ہر وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، مستدرک الحاکم کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی بھی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک بازو حضرت ابوبکر صدیق کے کندھے پر رکھا ہوا ہے اور اپنا دوسرا بازو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر رکھا ہوا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا؟ آقا کریم نے کہا علی ابھی ہم کہاں پہ داخل ہوئے ہیں؟ کہا مسجد نبوی میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس طرح ابھی داخل ہوئے نا بروز قیامت اسی طرح جنت کے اندر داخل ہوئے۔ اور عمار بن یاسر کو بلا کے کہا ماں تمہیں ایک بات بتاؤں، یہ جو ابو بکر اور عمر ہے نا، فرمایا سیدہ کہول اہل الجنہ، جنت کے بوڑھوں کے سردار رب نے حضرت عمر فاروق اور ابو بکر صدیق کو بنایا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرد جلال، مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، ایک بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا، اور جب بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ کامیاب ترین شخص وہی ہوتا ہے کہ جس کی تعریف اس کے غیر بھی کرے، اس کے دشمن بھی کرے اس کی تعریف میں، تو وہ کامیاب شخص ہوتا ہے۔ اپنے منہ تعریف کرنے والے تو لاکھوں مل جائیں گے، لیکن دشمن کسی کی تعریف کرے تو کامیاب شخص ہوتا ہے۔ امریکہ 1937 کے اندر انہوں نے ایک تحریک چلائی، اس کو کہتے ہیں آسٹیریٹی تحریک، سادگی کی تحریک۔ وہاں پر گاندھی کو بلایا، ہندوستان کا گاندھی وہ آیا، اس نے آ کر نا وہاں پر لاکھوں کا مجمع تھا، گاندھی آ کے کھڑا ہوا خطاب کے لیے۔ اب وہ الفاظ کیا استعمال کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے، اب وہ سادگی کی تحریک تھی نا، وہ کہتا ہے I am not going to mention the name of Rama and Krishna، میں تمہیں یہاں پر راما اور کرشنا کے نام بتانے نہیں آیا، میں تمہیں راما اور کرشنا کے نام بتانے نہیں آیا، ہمارے بت ہے لیکن میں ان کے نام نہیں بتاؤں گا۔ Perhaps they were not historical personalities, but I compelled to mention the name of Abu Bakr and Umar because they are the master of vast empires, but they lived the life of austerity۔ وہ کہتے ہیں میں تمہیں راما اور کرشنا کی مثالیں نہیں دوں گا کیونکہ وہ تو تاریخی صورتیں تھیں نہیں، تاریخی شخصیات تھیں نہیں، لیکن ہاں میں ابو بکر اور عمر کی مثال ضرور دوں گا کیونکہ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی تھی، لیکن پھر بھی آپ نے سادگی کے ساتھ زندگی کو گزارا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا قرآن مجید کا مطالعہ کرے نا تو 25 مقامات ایسے ہیں قرآن کریم کے اندر جہاں پر رب ذوالجلال نے آیات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب 25 مقامات کے اوپر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حجاب کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ خواتین مردوں سے حجاب کریں۔ ابھی عمر فاروق نے یہ بولا ہی تھا، رب ذوالجلال نے وہی نازل کر دی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ
قلوبکم و قلوبہم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل جا کر بتاؤ آج کے بعد عمر کے کہنے پر ہم نے حجاب کا حکم نازل کر دیا۔ دوسرا مقام آپ گئے یہودیوں اور عیسائی کے درمیان، آپ نے کہا تم بتاؤ تو صحیح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہاری کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ یہودیوں نے کہا جی وہ تو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہمیں ان سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ جو ان کے پاس وہی لے کر آتے ہیں نا جبریل امین، وہ ہمارے دشمن ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آگے کہنے لگے من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، جبرائیل اور میکائیل اور محمد مصطفیٰ کے دشمنوں کا اللہ سب سے بڑا دشمن بنتا ہے۔ رب ذوالجلال نے جبریل کو کہا یہ کلمات مجھے اتنے ہی پسند آئے ہیں، یہ جا کر محمد مصطفیٰ کو بولو رب نے قرآن کا نسخہ بھیج دیا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی سادگی کا عالم دیکھیں، سادگی کا عالم، آپ نا راتوں کو باہر جو ہے کیا کرتے تھے، گشت وغیرہ کیا کرتے تھے کہ ذرا پتہ تو لگے کہ میں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں، تو کوئی غریب تو نہیں ہے، کسی کے گھر میں کوئی روٹی وغیرہ سارے کھا کے سوئے ہیں، کوئی بھوکا تو نہیں سویا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو ایک گھر سے نا آواز آ رہی تھی، ایک خاتون اشعار پڑھ رہی تھی، عربی کے عرب کی گھٹی کے اندر شعر و شاعری ہے تو وہ اشعار پڑھ رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کر رہی ہو، کہہ رہی اعلیٰ محمد صلاۃ الابرار صلی علیہ الطیبون الاخیار قد كنت قواما بكاء للاسحار یا لیت شعری والمنایا اطوار هل تجمعنی وحبیبی الدار۔ میں اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتی ہوں جنہوں نے راتوں کو جاگ جاگ کر امت کی مغفرت کی دعائیں مانگی۔ میں اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتی ہوں جو سحری کے اندر امت کی مغفرت کی دعائیں مانگتے رہے ہیں، اور کاش ایسا ہو کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس پا سکوں۔ حضرت عمر فاروق اتنا روئے، آپ نے دروازہ کھٹکھٹا کر کہا ساتھ یہ لائن بھی ایڈ کر لو وَعُمَرُ فَغْفِرْ لَهُ یا غفار، جنت میں پڑوس خالی اپنا نہیں، مجھے عمر بن الخطاب کا بھی معاف، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دو۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح طرح سے عدل نہیں کر سکے، اچھا عناصر اربع کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی۔ عناصر اربع، آگ، پانی، ہوا، مٹی، بے ساتھ بولیے آگ، پانی، ہوا، مٹی، عناصر اربع۔ رب نے آپ کو تخلیق بھی ان 4 عناصر کے ساتھ کیا ہے، عناصر اربع۔ اس کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی رہی ہے۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مقام نہروند کے اوپر لڑائی ہو رہی تھی، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا درس دے رہے تھے، جمعے کا درس دیتے دیتے آپ نے اونچی آواز میں کہا یا ساریہ الی الجبل، ساریہ دشمن آ رہا ہے پہاڑ کے پیچھے جھک جاؤ۔ کہتے ہیں یہ جمعہ مکمل ہوا تو صحابہ کہتے ہیں ابھی ہم بیٹھے ہی ہوئے تھے، حضرت ساریہ آگے آ کر کہنے لگے اللہ کی عزت و کبریائی کی قسم عمر فاروق کا پیغام لے کر ہوا ہم تک نہ پہنچتی تو ہم جنگ ہار گئے تھے۔ عمر فاروق نے یا ساریہ الجبل کہنے کی دیر تھی، رب ذوالجلال نے ہارتی ہوئی جنگ فتح کے اندر بدل دیا۔ زمین کے اوپر آپ کی حکمرانی تھی، زمین کہنے لگی، ایسے زلزلہ آیا۔ امام ابن عساکر تاریخ دمشق کے اندر لکھتے ہیں زلزلہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح زمین کو ٹھوکر مار کر کہا زمین تھم جا، کیا عمر نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا؟ پانی کے اوپر آپ کی حکمرانی تھی۔ ایک جگہ پر مشہور تھا کہ وہاں پر جب تک دریا نہیں بہتا، جب تک آپ کسی خوبصورت لڑکی، نوجوان لڑکی کو سجا سنوار کر اس میں جا کر اس کی خودکشی نہیں کرواتے تب تک پانی نہیں چلتا تھا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، آپ نے 2 خط لکھے، ایک حضرت عمر بن العاص کے لیے اور ایک اس دریا کے لیے۔ دریا کے نام خط لکھ کر کہتے ہیں یا بحر انک تجری بنفسک لا حاجت لنا وانک لتجری باللہ عز وجل تجری، اے دریا اگر تو خود ہی چلتا ہے نا تو نہ چل، ہمیں تجھے کوئی ضرورت نہیں، ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو نہ چل، اور اگر تو
رب کے حکم سے چلتا ہے نا تو پھر میں عمر ابن الخطاب حکم دیتا ہوں کہ تو رب کے حکم سے چلنا شروع کر۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ دریا کے اندر خط جانے کی دیر تھی، دریا اس طرح چلنا شروع ہوا کہ سارے لوگ دنگ ہو گئے، حیران ہو گئے، آگ کے اوپر آپ کی حکمرانی تھی۔ بعد پتا چلا کہ وہاں سے گاڑی کے اندر سے آگ نکل کے آ رہی ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ میرا رومال لے جاؤ، اور رومال لے کے جا کے ان کو دے کے بولو کہ اس آگ کو مخاطب ہو کر کہو کہ آگ یہ عمر کا رومال ہے، جہاں سے نکلی ہے وہیں پہ واپس چلے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم رومال لے کر گئے حضرت عمر فاروق کا، ہم نے آگ کو دکھایا، اور امام ابن اسیر کہتے ہیں کہ آگ کو رومال عمر بن الخطاب کی دکھانے کی دیر تھی، آگ جہاں سے نکلی تھی وہیں پہ جا کے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی سادگی کا عالم دیکھیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں بیت المقدس فتح ہونے کے لیے جب گیا نا تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو چابیاں نہیں دیں گے حضرت عمر بن العاص کو، ہم چابیاں ان کو دیں گے جس کے بارے میں ہماری تورات اور انجیل کے اندر رب نے نشانیاں بیان۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کسی صحابی کو ساتھ نہیں لیا، اپنے غلام اسلم کو ساتھ لیا، میں نے کہا چلو بھائی چلنا شروع کرتے ہیں۔ جا کے ہم رستے کے اندر چلتے جا رہے ہیں، بیچ کے اندر نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسلم اب تم نیچے اتر آؤ۔ اسلم کہتے ہیں کہ میں ان کا غلام تھا، میں نے حکم مانا، میں نے کہا لگتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمرجنسی آ گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے اترے، اسلم کو کہا اب تم اوپر چلو، اب تم چڑھ کر سواری چلاؤ۔ اسلم کہتے ہیں میں غلام تھا، میں حکم مانتا رہا، میں سواری کرتا رہا، آگے پہنچے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے کہا حضور آپ امیر المؤمنین اب آپ اوپر آ گئے، وہ اوپر آئے کہتے میں نیچے، کہتے اس طرح باریاں بدلتے بدلتے جب ہم بیت المقدس کی طرف پہنچے نا تو انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ حکمران جو 22 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلامی سلطنت کا مالک تھا وہ نیچے اس جانور کی مہار پکڑے چل رہا ہے، اور غلام اسلم کو آپ نے سواری کے اوپر سوار کیا۔ پکار اٹھے، چیخ اٹھے، انہوں نے عیسائیوں اور یہودیوں نے کہا خدا کی عزت کی قسم ہماری تورات اور انجیل کے اندر رب نے جو نشانیاں بیان کی ہے نا وہ یہی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کے لیے نکلے تو پتا چلا کہ ایک جو ہے نا عورت جو ہے روتی جا رہی ہے، روتی جا رہی ہے۔ آپ نے ان کے شوہر سے پوچھا یہ کیوں رو رہی ہے؟ کہا ان کی ڈلیوری کا ٹائم ہے تو اس لیے یہ رو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران دوڑ کر گھر گئے، اپنی بیوی کو ساتھ لیا، آئے، آ کر جب ڈلیوری وغیرہ ہو گئی نا تو بیوی نے کہا امیر المؤمنین اپنے دوست کو مبارکباد دیں۔ جب عورت نے یہ سنا نا کہ امیر المؤمنین تھے، چیخ کر کہنے لگی حضور آپ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران اور آپ اس وقت یہاں پر میری مدد کے لیے۔ عمر بن الخطاب کہتے ہیں میں نے مدد کر کے بھی رب جلال کو راضی نہیں کیا، میں نے مدد کر کے بھی رب پتہ نہیں مجھ سے راضی ہوا ہے کہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بیڑے پار ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آخرت کے اندر جنت کے اندر اپنے گھروں کو دیکھ لیا ہوا ہے، گھروں کو ہم نے نہیں دیکھا بلکہ اس ہستی نے دیکھا ہے جس کو آمینہ کا لال اور محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ عمر میں رات کو جنت میں سیر کر رہا تھا، ایک بار محبت کے ساتھ بولے میں رات کو جنت میں سیر کر رہا تھا، میں نے دیکھا قصر من ذهب، سونے کا ایک محل تھا۔ میں نے پوچھا ملائکہ سے یہ محل کس کا ہے؟ کہا قصر عمر بن الخطاب، یہ محل آپ کے غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ کہتے میں آگے چل پڑا، تھوڑا سا آگے گیا جنت کے اندر تو پھر ایک محل، وہ بھی قصر من ذهب وفضة، سونے چاندیوں کا محل بنا۔ میں نے پوچھا کہ ملائکہ یہ محل کس کا ہے؟ کہا قصر عمر بن الخطاب، یہ بھی آپ کے غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ ہم نے تو جنت ہمارے لیے مقدر بن چکی ہے، ہمارے تو بیڑے پار ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق کو دیکھے، عدالت 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، اور حضرت حذیفہ بن یمان کو رات کو ملنے کے لیے گئے اور جا کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا، دیکھا وہ آگے عمر فاروق، میری آنکھ، میں نے کہا حضور آپ مجھے بلا لیتے میں آپ کے پاس آ جاتا، آپ مجھے ملنے کے لیے پوری رات کے وقت آئے۔ کہا کوئی بات نہیں، میں صبح کے وقت حکمران ہوتا ہوں، رات کو تمہارا بھائی بن کے آیا۔ اندر گئے، جا کر بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں حذیفہ بن یمان کو، یہ حضرت حذیفہ بن یمان کو ہے صاحب سر رسول اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے رازدار،
سب سے بڑے رازدار حذیفہ بن یمان پاس بیٹھ گئے اور صحابہ کہتے ہیں حذیفہ بن یمان آقا کریم کے جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جس صحابی کا جنازہ حذیفہ بن یمان نہیں نہ پڑھتے تھے ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ صحابی نہیں منافق ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی لسٹ حذیفہ بن یمان کو دے رکھی تھی۔ گئے حضرت عمر فاروق حذیفہ بن یمان کے پاس بیٹھ کے کہتے ہیں میں عمر، کہتے ہیں حضور میں آپ کو جانتا ہوں، عمر کہتے 22 لاکھ مربع میل کے اوپر عمر آ گئی۔ حذیفہ بن یمان نے کہا جی میں جانتا ہوں، میں عدالت بھی کرتا ہوں، سالوں کے اندر عدل بھی کرتا ہوں۔ ہم آپ کو جانتے ہیں آپ عدالت نہیں کرتے؟ کہا نہیں، مجھے صرف ایک بات کا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں حضور آپ پہلیاں کیوں بجھوا رہے ہیں، سیدھی سیدھی بات کر دیں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منافقین کی لسٹ دی ہوئی تھی نا، اس میں دیکھیں کہیں مجھ عمر کا نام تو مجھ عمر کا نام تو نہیں، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں تڑپ کر بولا، میں نے کہا حضور منافقین کی لسٹ میں تو آپ کا نام نہیں ہے، لیکن میں نے ایک حدیث سنی تھی آقا کریم سے، اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کو سنا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں جی بولیں، کہتے ہیں میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر میٹنگ ہو رہی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ملنے کے لیے، دیکھا بات وغیرہ کی تو انہوں نے کہا جی اندر آپ کے بابا جان کی میٹنگ چل رہی ہے تو آپ اندر نہیں جا سکتے، آپ کے بیٹے وہیں پر جاتے۔ ادھر سے حضرت امام حسین علیہ السلام، لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاذ اللہ جھگڑا تھا، آپس میں صحیح طرح سے ان کا تناسب نہیں تھا، غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ حضرت علی شیر خدا نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق ایران فتح ہوا، شہزادیاں آئیں، حضرت عمر فاروق نے کہا یہ کون سی شہزادی ہے، انہوں نے کہا شہر بانو، کہا شہزادی آئی ہے اس کا نکاح شہزادے کے ساتھ ہی، کہا علی ادھر ہے تمہارا بیٹا حسین، شہزادی ہے شہزادے کے ساتھ نکاح ہوگا۔ حضرت عمر فاروق نے ایران کی شہزادی شہر بانو کا نکاح شہزادہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ لوگ آپس میں غلط فہمیاں پھیلاتے رہتے ہیں۔ اچھا حضرت امام حسین بھی آگے، انہوں نے کہا جی بھائی عبداللہ کیا ہوا ہے، انہوں نے کہا بابا جان کی اندر میٹنگ چل رہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ابھی تھوڑی دیر انتظار کرے تو میں بعد میں بلاتا ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ چلتی رہی، جب میٹنگ اینڈ ہوئی نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی اور ساتھ میں دیکھا تو امام حسین علیہ السلام بھی کھڑے ہوئے۔ جب ان کو دیکھا نا حضرت امام حسین علیہ السلام کو تو تڑپ کر کہنے لگے امام حسین آپ کب آئے، اور اپنی سیٹ سے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا آپ کب آئے، حضرت امام حسین نے کہا میں آیا تھا، آپ کے بیٹے کو میں نے کہا تھا کہ اندر میٹنگ چل رہی ہے انتظار کر رہے تھے تو میں بھی انتظار کرنے لگ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سر سے پگڑی اتار کر پاؤں میں رکھ کر امام حسین علیہ السلام میری ایک بات یاد رکھنا، عمر کے سر پہ جو بال اگتے ہیں نا یہ محمد مصطفیٰ کی وجہ سے۔ عمر تو بکریاں چلاتا تھا، بکریاں گم ہو جاتی تھی، ماں تھپڑ مارتی تھی، باپ علیحدہ سے جھڑکتا تھا، آج 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بن کر بیٹھا ہے نا تو اس میں میرا کمال نہیں محمد مصطفیٰ کا کمال ہے۔ اور اس بات کے اوپر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور کہنے لگے حضور میں نے تورات پڑھی ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کو یکم محرم الحرام کو شہید کر دیا جائے گا، آپ کو یکم محرم الحرام کو شہید کر دیا جائے گا۔ امام آلوسی تفسیر روح البیان کے اندر لائے اور امام شمس الدین ذاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھتے ہیں آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کرنے کا وقت آیا نا تو جب آپ کو شہادت کی وجہ سے وہ جو ابو لؤلؤ نے خنجر مارے تھے زہریلے اور آپ کی جب شہادت واقع ہوئی اور آپ کو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوس کے اندر دفن کیا گیا تو مستدرک
معاویہ بن الحاکم کی روایت ہے کہ غیبی آواز آئی، کوئی کہنے والا شعر کے اندر کہہ رہا تھا یبکی علی الاسلام من کان باقیا فقد اوشکوہ الکی وما قدم العہد وادبرت الدنیا وادبر خیرها قد ملہا من کان یوقن بالبعث، کہ آج کے بعد قیامت تک اسلام عمر کی شہادت پہ روکا ہے، قیامت تک، اور دنیا اور آخرت اور ساری بھلائیوں نے منہ موڑ لیا ہے، اور کسی کو خبر ہی نہیں کہ عدالت اور حکمرانی کا منصب جو صحیح معنوں میں رب نے جس کو دیا تھا وہ آج دنیا سے دور ہو گیا۔ ان اشعار کے اوپر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ اے دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ، اے دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا، ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابع دار صحابہ، ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابع دار صحابہ کا۔ وہ میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، وہ ہماری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں۔ گلشن کی بہار صحابہ ہیں، مطلع انوار صحابہ ہیں، محبوب غفار صحابہ ہیں، صادق اور امین صحابہ ہیں، احسن اور حسین صحابہ ہیں، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ ہیں، مومن کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، مومن کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ ہیں۔ اور آخری شعر کے اوپر تو اس جامعہ مسجد کی دیواروں میں گونج پیدا ہونی چاہیے، لو آج بھی دیکھ لو روزے میں، لو آج بھی دیکھ لو روزے میں، او یارو آج بھی دیکھ لو روزے میں، بغض صحابہ رکھنے والوں آج بھی دیکھ لو روزے میں، روزے کے مکین صحابہ، آج بھی دیکھ لو روزے میں، روزے کے مکین صحابہ۔ اللہ پاک میں سچ ہو رہے والوں کی محبت